مجھے آج آپ سب کے چہرے جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، اور پہلے والی وہ جو ایک مسکراہٹ ہوتی تھی زمائنی سی، وہ کم کم دکھائی دے رہی ہے۔ عبدالودود قریشی صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کہیں آپ یہ پیکا ایکٹ کی وجہ سے تو نہیں اتنے سنجیدہ ہو کے بیٹھے ہوئے سر آج؟ بہت شکریہ عاصم اقبال صاحب، سچی بات ہے، سنجیدہ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ پیکا ایکٹ میں ترمیمی ایکٹ ہے، لیکن ترمیمی ایکٹ نہیں ہے، یہ 15 صفحات پر ایک نیا جو ہے وہ آرڈیننس بنایا گیا، اور اس کے تحت 3 ادارے بنیں گے۔ ایک تو ہے یہ سائبر کرائم ایجنسی ٹائپ چیز بنے گی، ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی، اور ایک جناب علی اور ٹریبونل ہوگا جو لوگوں کو سزائیں دے گا۔ یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی، جب کوئی رجسٹر کرائے گا اس کو کہیں گے 5 لاکھ دو، 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، تمہارے اتنے لوگ سبسکرائبر ہیں لہٰذا تم اتنے پیسے دو۔ لیکن اس کے جو اندر جو یوں سمجھے کہ چھپا ہوا سانپ ہے، اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ مثلا ملک ریاض کے صاحب کے بارے میں آج اب بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ملک ریاض صاحب کی سوسائٹی کا تمام کام کاروباری تھا، اور اس ایکٹ میں لکھا ہے کسی آدمی کے کاروباری کام کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سزا ہوگی، 20 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، 3 سال قید جائیں گے۔ ایک آدمی گوبھی بیچ رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض علاقوں میں گوبھی گندے پانی سے یا جہاں فضلہ ہوتا ہے یا انڈسٹریز کا تیزاب آتا ہے وہ بڑی اچھی پیدا ہوتی ہے وہاں سے، تو آپ کہتے ہیں یہ جو گوبھی بیچ رہا ہے اس گندے پانی کے مظاہرے سے وہ آپ کے خلاف کیس کر کے آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے، آپ 3 سال جیل بھی بھگتیں گے۔ اس طرح آپ ثاقب نثار کا آپ نام نہیں لے سکتے کہ عدلیہ کے سابقہ اور موجودہ رکن کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات نہیں آپ کریں گے تو آپ 20 لاکھ جرمانہ اور 3 سال قید ہے آپ کو۔ یہی پروگرام ٹی وی کا جب جائے گا، پہلے آپ کو پیمرا پوچھے گا، اس کے بعد جناب یہ سائبر ایجنسی جن لوگوں نے یہ نافذ کروایا ہے ان کا تو نام نہیں لے رہے، گوبھی والے کا آپ نے کہہ دیا، ثاقب نثار کا آپ نے کہہ دیا، ملک صاحب کا آپ نے کہہ دیا، جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا بھی نام لے دینا سر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قومی اسمبلی کے ارکان، صوبائی اسمبلی کے ارکان، عدلیہ کے ارکان، افواج پاکستان کے ارکان، سول سوسائٹی کے ارکان، تاجر جائز کام کرنے، انہوں نے بھی لپیٹ کے ایک ایسی چیز کر دی ہے کہ اب کوئی بندہ بھی اگر بات کرے گا اور اس کا اثر رسوخ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں وہی ایجنسی آپ کو پکڑے گی، وہی تحقیق کرے گی، وہی سزا دے گی، آپ 3 سال جیل میں پڑیں گے، پھر واپس جا آئیں گے، پھر نیا آپ کا کیس بنے گا۔ دیکھیں، قانون کو اب اس میں کہا حد تک عزت بھی ہے، توہین بھی ہے۔ حد تک عزت کے 4 قانون پہلے سے موجود ہیں، جس میں آپ کو کرمنل بھی ہے، سول بھی ہے۔ حد تک عزت کا قانون بھی موجود ہے، ڈیفرمیشن کا آپ دیکھیں 1857۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اس پیکا ایکٹ کے بعد تعزیرات پاکستان کو قطعی طور پہ ختم کر دینا چاہیے۔ کوئی دنیا کا ایک سیگمنٹ ایسا نہیں رہے گا جس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے تحت کیا ہوگا؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اور غلاموں کو آزاد کرو، اور بعض صحابہ نے کہا کہ غلاموں کو آزاد کیوں کریں؟ ان کا غلام تمہارے خلاف سازش کرے گا۔ جب آپ لوگوں پہ پابندیاں لگاؤ گے، غلام بناؤ گے، وہ آپ کے خلاف سازش کریں گے۔ صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے وہاں کے لوگوں نے صدام حسین کے لوگوں پہ پابندی تھی، لہٰذا امریکہ کے اٹ آؤٹ بن گئے۔ آپ دیکھیں کہ لیبیا میں کیا ہوا؟ لیبیا میں قذافی نے پابندیاں لگائی، لوگ امریکہ کے ٹاؤٹ بنے۔ آپ لوگوں کو آزادیاں دیں، آپ کے منہ پہ بات کریں گے، بات رک جائے۔ جب سازش کریں گے وہ خطرناک ہوگا، ملک کے لیے ہوگا، قوم کے لیے ہوگا، اور یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بنے گا۔ نیب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ملک ریاض کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کرنے کا ارادہ جو ظاہر کیا جا رہا تھا، اب اس پر عمل بھی کر لیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک ریاض کو دبئی سے واپس لانے کے لیے FIA کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس پر فردر کیا ہو رہا ہوگا یہ اس کو تو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا پوچھ لوں اپنے پینلسٹ سے کہ میں نام بھی لے سکتی ہوں ملک ریاض صاحب کا کہ نہیں؟ اور میرے خیال میں اس کے جو بیسٹ آنسر ہے نا ودود قریشی صاحب، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ نام لے سکتی ہوں سر میں؟ ان کا نوٹس ووٹس تو نہیں آ جائے گا مجھے کوئی؟ عاصمہ اقبال صاحب، یقیناً آپ نام نہیں لے سکتے، کیونکہ اس آرڈیننس میں لکھا کسی آدمی کی قانونی تجارت کے بارے میں آپ تنقید نہیں کر سکتے، الزام نہیں لگا سکتے۔ تو دیکھیں ملک ریاض میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے نیب کا کہا ہے کہ جی نیب کی طرف سے ہی آیا ہے کہ ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ویسے بھی بیپ بیپ لگا لیں گے نا ہم اس پہ، ذیشان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے پاس 3 ملکوں کے پاسپورٹ ہوں گے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں غلام مصطفیٰ کھر لندن چلے گئے، انہوں نے ان کے نوٹس نکلوایا، وہاں پر گئی، وہاں پر انٹرنیشنل پولیس گئی، غلام مصطفیٰ کھر اندر سے گئے، ان کا جی میرے پاس تو انڈین پاسپورٹ ہے، جعلی ہے، صحیح تھا۔ اس کے بعد واپس آ گئے پاکستان کو لکھا کہ وہ آپ کا شہری نہیں ہے۔ اب ملک ریاض صاحب کے پاس 3 ملکوں کے پاسپورٹ اٹھائے ہیں تو پاکستان میں کیسے ان کو بھیج سکتے ہیں؟ اس انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس ملک کو آپ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں جس ملک کا وہ شہری ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ملک ریاض کے ایک کاروبار دیکھیں، فوج کے ساتھ بھی وہ لین دین کر رہے ہیں، کاروبار ہے تو قانونی کاروبار ہے۔ قانونی کاروبار کے اوپر تنقید کرنا، اب آرڈیننس نافذ ہو چکا ہے، صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں، لہٰذا آپ اس کا اگر نام لیں گے
मलक रियाज अब अथॉरिटी बन जाएगा, इस अथॉरिटी में करेंगे। इसी अथॉरिटी का जो ट्रिब्यूनल आपको बुलाएगा और आपको 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना करेगा। उस बात को एक मिसाल से मैं साबित करूंगा। जी जी। मुख्तार सकफी का सर काट कर मरवान के दरबार में लाया गया, तो एक तारीख को जानने वाला बूढ़ा खामोश रहा। तो उन्होंने कहा, सब लोग तालियां बजा रहे हैं कि दुश्मन इस्लाम, दुश्मन अवाम मारा गया, तुम खुश खामोश हो। उसने कहा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इसी दरबार में ज़ैद के सामने लाया गया और सब ने नाउज़ुबिल्लाह कहा कि दुश्मन इस्लाम, दुश्मन अवाम मारा गया। जब ज़ैद का सर काट कर मुख्तार सकफी के दरबार में लाया गया तो सब ने कहा दुश्मन इस्लाम, दुश्मन अवाम मारा गया। ज़ैद का सर जब काट के लाया गया मुख्तार सकफी पे, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा, और अब मुख्तार सकफी का सर काट कर मरवान साहब आपके दरबार में लाया गया, ये सारे लोग यही कर रहे, कल आपका भी सर काट कर इसी दरबार में लाया जाएगा और ये लोग यही करेंगे। तारीख से सीखें, तारीख से सीखें कि भाई आपने क्या करना। जब आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, यही लोग होंगे, यही जो है वो सनाख्वान होंगे जो कहेंगे, यही दरबारी होंगे जो कहेंगे कि जनाब वो तो बड़े जालिम थे, बड़े चोर थे, डाकू थे। फिर पीका एक्ट उन पे नाफज नहीं होगा, आपके लोगों के ऊपर नाफज। और आज इस पीका एक्ट के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई आदमी खलीफातुल मुस्लिमीन से पूछने की जरूरत नहीं कर सकता कि आपने 2 कपड़ों से कैसे कुर्ता बनाया है, कि कैसे आपने 2 कपड़ों से लंबा कुर्ता बना दिया है, इसलिए कि उसकी तौहीन होगी। उसकी इज्जत में ये लिखा हुआ है कि किसी की इज्जत कम हो, किसी की तौहीन हो, उसके बारे में नफरत पैदा हो। वो तो याद है खलीफा ने अपने नौकर को बताया कि जनाब इसने मुझे चादर दी और मैंने लंबा कुर्ता बनाया। तो इस बात की अब कतई तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप खलीफातुल मुस्लिमीन को नहीं पूछ सकते कि जनाब आपने ये 2 चादरों से कुर्ता कांस बनाया, आप कैसे की तो 1 चादर थी। ये वो सूरत हाल है जो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, लेकिन बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने जब दहशतगर्दी का कानून बनाया तो एक आदमी ज़फ़र अली शाह ने मेरी मौजूदगी में कौमी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बेसमेंट में कहा कि मियाँ साहब ये कानून ना बनाओ, ये आप पे लगेगा। वही कानून जनाब जी अटक के किले में मियां नवाज शरीफ पर 14 साल कैद सजा उसी कानून के तहत हुई। तो क्यों नहीं समझते हुक्मरान, लोगों को आज़ादियाँ दो। मैं तो इतनी गुजारिश करूंगा कि ये आपके फ़ायदे में, जो आपने मुद्दत पूरी कर ली या करीब है, अब उसके बाद क्या होगा, ये असम्बली के लोग दूसरी तरफ बैठे होंगे और इसी पीका एक्ट। देखिए एक तो जुल्म की बात है, कोई भी सरकारी मुलाजिम तनख्वाह इस बात की लेता है कि सहाफ़ियों को, अवाम को फंसाना कहना है, उन पर जुल्म कैसा करना है, जबर कैसा करना है, उनसे पैसे कैसे बटोरने हैं, जबकि हकीकी तौर पे अवाम को सहूलत देना, उनके लिए मौक़े पैदा करना, उनकी मदद करना, ये उनका बुनियादी तौर पे फ़र्ज़ है जो अदा नहीं करते। मैंने कुछ नहीं कहा, ये जितनी बातें की हैं ये इन्होंने की हैं। ये वलूद साहब का नाम लिखिएगा, मेरा नहीं है इसमें कोई। ठीक है, बस देखने वाले देख रहे हैं और पता नहीं अब कौन कौन कहाँ देख रहे हैं और इसके बाद क्या होता है। दरबार कूफा की बात की, हम तो कूफा में नहीं बैठे हुए।